بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کرتے ہوئے آج ہم کچھ ان واقعات کا ذکر کریں گے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے شخص کے کہنے پر کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا کوئی غلطی سے چھڑی لگ گئی ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیاوی لحاظ سے بھی مدینہ منورہ میں جو ریاست تھی اس کے ہیڈ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، اور آپ کی دینی لحاظ سے آپ کی شان یہ تھی کہ صحابہ کرام آپ کے لفظ پر اپنی جانیں قربان کر دینا اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتے تھے اور اپنے لیے سب سے بڑی بات سمجھتے تھے۔ اور اس طرح کی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجز اور انکساری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کی شان کو دیکھیے کہ اس میں واقعہ ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ آپ تشریف فرما تھے، اور آپ نے اونٹنی کو ہلکا سا مارنے کے لیے جو کوڑا ہوتا ہے یا جو تازیانہ ہوتا ہے یا چھڑی جس کے آگے ایک وہ ڈوری سی لگی ہوتی ہے، وہ آپ اس کو اونٹنی کو مارنا چاہتے تھے چلانے کے لیے کہ وہ اس کے بیچ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اس پر حضرت عکاشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مجھے کوڑا لگا ہے تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عکاشہ، میں تمہیں اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں قصداً یعنی جان بوجھ کر چھڑی سے مارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ نہیں کیا کہ ان سے غصے کا اظہار کیا ہو، یا ایسا نہیں کیا کہ آج کل کے آپ لیڈرز کو دیکھیے، آج کل کے اہل دولت کو دیکھیے، تو وہ تو اس طرح کی بات ہو جائے تو وہ تو اگلے کے اوپر غصے ہو جائیں گے، کچھ اس سے تو برخلاف کہ وہ اس کو کوئی حق ادا کریں یا کم از کم اس بات پر اس کو معافی مانگیں۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر شان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ ان کو جان بوجھ کر چھڑی نہیں ماری تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حق دیا کہ اگر وہ اس کا بدلہ لینا چاہیں تو وہ لے لیں۔ اسی طرح ایک اور عربی یعنی عرب بندے کا یہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جو ہے وہ کئی بار واقعہ یوں ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس کی لگام کو لگاتار پکڑے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے نہیں مانا، اس کو دوبارہ فرمایا، اس نے پھر بھی نافرمانی کی۔ آپ نے تیسری بار بھی جب فرمایا تو اس نے نافرمانی کی اور اس جگہ سے نہ ہٹا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام کو چھوڑا۔ تو اب دیکھیے کہ وہ لگاتار نافرمانی کر رہا ہے اور یہ بات بے ادبی بھی ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلکا سا اپنی چھڑی سے ٹوکا، تو اس پر اس نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے تو میں تو اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت فوری یہ کہہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا بدلہ لے لے، یعنی کہ آپ نے اس پر یہ نہیں کیا کہ اپنی بڑائی دکھائی ہو یا اپنی طاقت کا استعمال کیا ہو، کہ صحابہ کرام کی تو فوج در فوج آپ کے ساتھ ہوتی تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اس عربی کو اٹھا کر کہیں پھینک دیتے یا مار دیتے، لیکن ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طاقت اور قوت استعمال نہ فرمائی، بلکہ اس عربی کو جو کہ در حقیقت نافرمانی اور بدتمیزی کر چکا تھا کہ 3 بار کہنے کے باوجود اس نے آپ کی سواری کی لگام کو چھوڑا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق دیا کہ وہ اگر بدلہ لینا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھ کر تو بہت سے کافر بھی اسی طرح کی باتوں سے مسلمان ہو گئے، اور اس عربی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس نے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس کو تربیت دے دی، ساری امت کو تربیت دے دی، لیکن وہ عربی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک سے اور بھی زیادہ متاثر ہو گیا۔ کہاں وہ نافرمانی کر رہا تھا، کہاں وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تھا، آپ کی سواری کے لگام کو پکڑے ہوا تھا، اور کہاں وہ اب آپ کی محبت کا اسیر ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس میں سواد بن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس وقت انہوں نے ایک خاص گھاس کی خوشبو جو ہے وہ ان میں سے بہت زیادہ آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو
کھرج دو، یعنی کہ یہ خوشبو جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، اس کو دور کرو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی، وہ آپ نے ان کے پیٹ پر لگائی، تو جس سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ان پر کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک پیٹ کھول دیا ان کے سامنے اور کہا کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو۔ اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو یہ چھڑی لگائی تھی وہ اس لیے تھی کہ ان کو اس بات کی طرف توجہ دلانی تھی کہ انہوں نے جو ان میں سے گھاس کی جو بو آ رہی تھی وہ اچھی نہیں تھی، وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی اس سے تکلیف ہو رہی تھی یا بری لگ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت دینا چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ جب مجلس میں آئیں تو ان سے خوشبو آنی چاہیے، اور اگر خوشبو نہ بھی آئے تو کم از کم ان کے اندر سے کوئی بری بو نہیں آنی چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کو کہا کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بدلہ لے لیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ غرور فرماتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کسی معاملے میں انا کو بیچ میں آنے دیتے تھے۔ آج کے دور کے کسی بڑے آدمی کو دیکھیے اور دیکھیں کہ اگر اس کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دے تو وہ کیا کرے گا، وہ تو غصے سے اور زیادہ بھر جائے گا، اور اگر اس کے پاس طاقت اور قوت ہے تو وہ اعتراض کرنے والے کو شاید اور مارے پیٹے یا پٹوائے۔ آج کل کے دور میں آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے تو جو آج کل کے چند ٹکے کے افسران ہوتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں یا کوئی امیر کبیر یا وزیر بن جاتے ہیں تو ان کی انا اور ان کا غرور ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب قربان جائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ، اور یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پہ لوگ اپنی زندگیاں نچھاور کرنے کو تیار ہیں، اور دوسری طرف آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری اور آپ کی عدل اور انصاف کا عالم یہ ہے کہ کسی کے پیٹ میں اگر ایک چھڑی بھی چبو دی اور اس نے کہا کہ مجھے بدلہ لینا ہے تو آپ نے اس کا حق ادا کیا یا اس کو اجازت دی۔ یہ اور بات ہے کہ جتنے بھی اصحاب نے یہ باتیں کی وہ سب انہوں نے بدلہ نہیں لیا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے اور متاثر ہوئے، اور جو مسلمان تھے ان کے ایمان اور پکے ہو گئے، اور جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ ان باتوں سے، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات چیت کرتے اس سے نرم انداز میں گفتگو فرماتے، کوئی فریاد کرنے آتا تو اس کو توجہ سے اس کی بات کو سنتے، کوئی شخص اگر سرکشی کرتا، بدتمیزی کرتا اور بغاوت کرتا تو اس کو ظاہری بات ہے کہ اس کو آپ نمٹتے، اور حاسد کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس کے ساتھ اور اچھائی سے پیش آتے، اس کی اور خاطر فرماتے کہ وہ حسد کر رہا ہے تو اس کی آپ خاطر فرمائیں، اس کو چیزیں دیں، اس کو کھلائیں پلائیں۔ تو یہ تمام جو آپ کے اعمال و افعال ہیں، آپ دیکھیں کہ صحیح احادیث میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن میں کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، بعض اوقات آپ کو نقصان دینے کے خیال سے آئے، بعض اوقات اپنے دل میں کوئی کینہ لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا، کسی کو وادی میں بھری ہوئی تمام بھیڑ بکریاں عطا کر دیں، کسی کو مال غنیمت کا بہت بڑا حصہ عطا کر دیا، کسی کو اپنے سارے پیسے جو آپ کے پاس جو موجود تھا وہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کی نعمت سے نوازا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے عمل فرماتے، اگر کہیں آپ کو قریب ہی جانا ہوتا تو اس کے لیے آپ جو سواری لیتے، اگر آپ کو کہیں دور جانا ہوتا تو اس کے لیے آپ اونٹ کو منتخب فرما لیتے کہ صحرا سے گزرنا ہے، دور جانا ہے۔ لیکن اگر جنگ کا موقع ہوتا تو اس میں عموماً جنگ میں خچر جو ہے اس کی کیونکہ ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہ مضبوط جانور ہے، آپ اس کا انتخاب فرماتے، اور بعض اوقات جنگوں میں جہاں پر تیزی کا موقع ہوتا وہاں گھوڑے پر سوار ہوا کرتے، اور اگر کسی فریادی کے لیے، کسی ضرورت کے لیے تیزی سے کہیں پہنچنا ہے تو اس کے لیے بھی گھوڑے کی سواری کو ترجیح دیتے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ نے موقع اور موقع کی مناسبت سے ہمیشہ اپنے افعال، اپنے کام جو ہیں ان کو ترتیب دیا ہے، سواریوں کا بھی انتخاب اسی طرح سے کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی مناسبت سے، موسم کی مناسبت سے، حالت کی مناسبت سے اپنے لباس کو بھی تبدیل فرماتے۔
یعنی ٹھنڈ کا لباس الگ ہے، گرمی کا الگ ہے، جنگ کا الگ ہے، وہ بھی کرتے، اور اسی طرح دنیاوی افعال میں مختلف چیزوں کا خیال رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھتے کہ آپ کے کسی بھی کام میں جھوٹ کا شائبہ تک بھی نہ ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر کچھ چیزوں کا علم ہونے کے باوجود مختلف انداز سے عمل فرمایا، لیکن اس میں ہمیشہ یہ تھا کہ اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو گیا تو آپ نے ہمیشہ اس کے مطابق ہی فرمایا، اس سے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہ ہوئے۔ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی رائے پر چھوڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق پھر عمل کو کیا ہے، جیسا کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جا کر لڑے، جبکہ آپ مدینہ میں رہ کر جنگ کرنا پسند فرماتے تھے۔ اور اسی طرح منافقین جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین پر مطلع فرمایا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ کون منافق ہیں، لیکن ان منافقین کو راہ راست پر لانے کے لیے کہ ان کے دل میں اچھائی پیدا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے، ان کے منافقین کے جو احباب ہوتے، رشتہ دار ہوتے، ان کی خاطر تواضع فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں اچھائی ڈالے اور وہ اپنے دل کا جو منافقت ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے جب اس کو کروائی تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں اس پر نہیں کروایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ اگر آپ نے اس وقت جو خانہ کعبہ کی بنیادیں ہیں اگر اس سے تبدیلی فرمائی تو کہیں یہ لوگ پھر دوبارہ لڑنے لگیں اور ان کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ اور بڑھ نہ جائے، تو اس لیے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں خانہ کعبہ کی، ان کے بجائے جو اس وقت یعنی قریش کے وقت میں جو خانہ کعبہ کی بلڈنگ کی جو بنیاد تھی اس پر ہی اس کی تعمیر فرمائی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے باہر جو حتیم ہے یہ وہ حصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں، یعنی آپ نے جو خانہ کعبہ کے لیے جو بلڈنگ بنائی وہ اس تک میں یہ حصہ شامل تھا، لیکن کیونکہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا قریش کے ٹائم میں، تو اس وقت یہ حصہ انہوں نے باہر نکالا ہوا تھا، تو آپ نے قریش کی بنیادوں پر ہی بنایا۔ اور اسی طرح بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے اس قوم کے کفر کے قریبی کا دور جو ہے اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی بنیادوں پر کر دیتا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت عطا فرماتا، جہاں پر اللہ تعالیٰ مکمل کسی چیز کے بارے میں حکم نہ دیتا اور آپ کے اوپر چھوڑ دیتا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں اگر کسی مصلحت کی ضرورت ہے جس سے اچھائی پیدا ہو سکتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مصلحت جو ہے اس کے اوپر عمل فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے، اور جو ان میں سے برے اور بدتمیز لوگ ہوتے ان کی بری باتوں پر صبر بھی فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی برائی کی وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں، یعنی اس سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ فساد کرتے تھے، منافق تھے، ان کو بعض اوقات بہت سی چیزیں تحفے میں عطا فرما دیتے تاکہ وہ ان کی وجہ سے ان کے دل سے برائی دور ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی کہ آپ اپنے گھر کا وہ کام بھی خود کر لیا کرتے تھے جو کہ در حقیقت آپ کے ملازمین اور خدام کے ذمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کے معاملے میں احتیاط فرماتے، اور آپ جب تشریف فرما ہوتے تو اس طرح سے کہ آپ کا لباس آپ کے بدن کو مکمل طور پر ڈھانکے رکھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جو صحابہ کرام تھے ان کے ادب کا تو حال یہ تھا کہ وہ اس طرح خاموشی سے اور اس طرح جھک کر ساکت بیٹھتے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور اگر انہوں نے ذرا بھی حرکت کی تو یہ پرندے اڑ جائیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان و شوکت کے باوجود ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ فرمایا، جہاں ضرورت پڑی وہاں مصلحت بھی استعمال فرمائی، اپنے سامنے جو آپ کے منافقین آئے جن پہ آپ مبتلا تھے ان کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور جو کفار تھے ان کو بھی بہت سارے تحفوں سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رحمت للعالمین تھی اور یہی آپ کا طریقہ تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔